بخاری بڑے آدمی ہیں، امام حنیفہ بڑے آدمی ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کی بجائے امام بخاری کی بجائے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں۔ تو ان جواب نہیں سمجھانا، جس تک میں نے سمجھانا نہیں نا تو میں نہیں سمجھانا۔ اس نے کیا سوال کیا کہ امام بخاری بھی بڑے عالم، امام ابو حنیفہ بھی بڑے عالم، آپ امام بخاری کی بجائے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جواب کیا دیا؟ جواب تو یاد کر لو، کیا جواب دیا؟ ہم عاشق مدینہ ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جو بندہ جس سے عشق کرے نا اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے میرے معشوق اور محبوب تک جلدی پہنچاؤ، وہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم عاشق مدینہ ہیں، ہمارا دل کرتا ہے مدینہ جلدی جائیں۔ اب بتاؤ پلندری اگر ایئرپورٹ بنا ہو اور یہاں سے فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہو 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، اور دوسری فلائٹ جاتی ہو 1 گھنٹہ میں، آپ مدینہ منورہ کس فلائٹ پہ جانا پسند کریں گے؟ 5 گھنٹے والی یا 1 گھنٹے والی؟ 1 گھنٹے والی۔ کیوں بتاؤ نا کیوں؟ عاشق مدینہ ہے نا، اب ہمیں مدینہ جلدی لے کر چلو۔ لیکن ناراض نہ ہونا، یہ بھی اس کا مسئلہ ہے جو مدینہ جانا چاہتا ہے۔ جو مدینہ جانے کو شرک سمجھے انہیں تو 1 گھنٹے والی تے بھی نہیں بیٹھنا، وہ تو 5 گھنٹے والی پر بھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ہم مدینہ جاتے ہیں عقیدت کے ساتھ، لوگ تو مدینہ جانے کی بات نہیں کرتے، نہیں مکہ چلو، مدینہ کی جانا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ مدینہ پڑا ہے تو کہتا ہے مدینہ کیا جانا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ مولانا کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، فرماتے ہیں میں گاڑی پہ بیٹھا تھا بس میں، ایک اگلی سیٹ پر ہے ایک پچھلی سیٹ پر ہے، ان کی عادت ہے خسر پسر سے باز نہیں آتے، ایک اگلی سیٹ پر پچھلی پر۔ وہ سمجھا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہے تو مسجد نبی کی نیت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت نہ کرنا، روزے کی نیت سے گیا تو شرک ہوگا، یہ سمجھا رہا تھا۔ مولانا قاری نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، تو حضور کے روزے کی نیت سے صبر کرنا۔ اب بڑے گرم ہو گئے، ان کی عادت ہے کہ خود باز نہیں آتے، جب آپ بات کریں گے نا تو پھر کہیں گے جی اختلاف ہو رہا ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کا قبر میں ثواب نہیں ہونا، حساب کتاب نہیں ہونا، امریکہ اوپر چڑھا ہے، تم نے کیا بحث شروع کر دی ہے، یہ تب جب آپ نے بات سننی ہے۔ مولانا فرمان لگے یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ خود نے کہا جی کیوں؟ گرم ہو کر پوچھا کیوں؟ مولانا فرمانے لگے بیٹا یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے جی پنجاب سے۔ اچھا یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا تو عمرہ نہ کرتا، ویسے وہاں پہ نمازیں پڑھتا رہتا، قرآن پڑھتا۔ کہتا ہے جی عمرہ کا بہت ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مکہ ثواب کے لیے آیا نا؟ کہتا ہے جی ہاں۔ حضرت فرمان لگے تو پنجاب کی کسی مسجد میں نماز پڑھتا تو پھر ثواب نہیں ملنا تھا؟ اس نے کہا جی ملنا تھا۔ تو فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے جی وہاں نماز پڑھیں تو ثواب تھوڑا ملتا ہے اور ہر میں مکہ میں پڑھیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حضرت فرمان لگے مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی، ادھر ثواب تھوڑا ملتا ہے، مکہ میں زیادہ ملتا ہے، اچھا مدینہ میں کتنا ملتا ہے؟ اس نے کہا جی ہماری مسجد میں نماز پڑھے نا جماعت کے ساتھ تو 25 نمازوں کا ثواب ہے، ہر میں مکہ پڑھو تو 1 لاکھ کا ہے، اور مسجد نبی میں پڑھو تو یہ 50,000 کی حدیث تمہاری ہے ان کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں 1,000 کا ملتا ہے۔ مولانا فرمان لگے اچھا تمہاری مسجد میں پڑھے تو 25 کا، مکہ میں پڑھے تو 1 لاکھ کا، اور مسجد نبی میں پڑھے تو پھر 1,000 کا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو آیا تھا زیادہ ثواب کمانے کے لیے تو پھر مکہ ہی رہتا نا، مدینے نہ جاتا؟ نہیں سمجھے، کہاں رہتا؟ مکہ رہتا، مدینہ نہ جاتا۔ جب زیادہ ثواب کے لیے آیا ہے تو پھر زیادہ چھوڑ کے پھر تھوڑے ثواب کی طرف کیوں دوڑ رہا ہے؟ اب اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ مولانا فرمانے لگے بیٹا پھر مان لے مدینہ میں کوئی ایسی ذات موجود ہے جو مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں کوئی ایسی ذات موجود ہے جو مکہ میں نہیں ہے، اور اسے حضور کہتے ہیں، وہ اپنے روزے مبارک میں ہے، تو مان لے میں حضور کے روزے کی وجہ سے ادھر جا رہا ہوں۔ اللہ میں بات ماننے کی توفیق دے۔ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، امام بخاری کی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے ہم عاشق مدینہ ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں مثال سمجھا رہا ہوں، پلندری سے فلائٹ چلے مدینہ منورہ ڈائریکٹ جائے اور 5 گھنٹے میں، دوسری فلائٹ چلے تو 1 گھنٹے میں، جو مدینہ کا عاشق ہوگا وہ کہتا ہے 1 گھنٹے والی میری ٹکٹ بک کراؤ، میں نے جلدی جانا ہے۔ میں نے کہا ہم نے امام بخاری سے کہا ہمیں مدینہ لے چلو، انہوں نے فرمایا لے چلتا ہوں۔ امام بخاری مدینہ منورہ لے جانے لگے تو کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ دیکھو 5 واسطے آئے ہیں۔ ہم نے امام ابو حنیفہ سے کہا ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، فرمایا چلو لے کر چلتا ہوں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں عن ابی حنیفہ تھا آگے عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عبداللہ بن انیس قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عبداللہ بن الحارث قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن واصلۃ بن الاسقى قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عائشہ بنت عجرت قالت قال رسول اللہ۔ میں نے کہا ہم نے امام بخاری سے کہا انہوں نے 5 گھنٹے لگا دیے، امام ابو حنیفہ سے کہا 1 گھنٹہ لگا ہے، ادھر سٹاپ 5 بنتے ہیں، یہ گاڑی نان سٹاپ جاتی ہے، ہم عاشق مدینہ تھے، ہم نے جلدی جانا تھا، اس لیے امام بخاری کی بجائے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیے۔ بات سمجھ آئیے؟ بابا جی کی سپیڈ بہت تیز ہے، رفتار زبردست ہے، نان سٹاپ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کون سی؟ امام بخاری ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں اور ہم نے ڈائریکٹ جانا ہے، اور امام ابو حنیفہ وایا کوفہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بول، امام بخاری وایا کوفہ جاتا ہے، ہم بھی وایا کوفہ جاتے ہیں، تو ڈائریکٹ مدینہ جاتا ہے، ہم ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، تم وایا کوفہ جاتے ہو۔ وایا کوفہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس لیے وایا کوفہ جاتے ہیں۔ کہتا جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا المستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے، المسند للفردوس دہلوی میں روایت موجود ہے، اور روایت کون سی ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب۔ فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ، جو شہر آنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ حضور مدینہ میں ہے، علی کوفہ میں ہے، ہم نے جانا مدینہ شہر میں ہے، لیکن وایا دروازہ جانا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا شہر آنا ہو تو وایا دروازہ جانا، حضور نے فرمایا ہے، اس لیے ہم وہاں سے ہو کر جاتے ہیں۔ اب بتاؤ آپ کی مسجد میں اعلان ہو بھئی صف اول میں نماز پہ بڑا اجر ملتا ہے، ایک نمازی دروازے سے گزر کر آئے اور ایک دروازہ پھلانگ کر آئے تو دونوں پہلے صف میں ہیں، لیکن دروازے سے گزر کے آنے والا با ادب ہے، دروازہ پھلانگ کے آنے والا بے ادب ہے، تو ڈائریکٹ جانے والا بے ادب ہے، وایا کوفہ جانے والا با ادب ہے۔ میں نے کہا ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمارے نبی نے دیا ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی طریقہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے وہ کیسے؟ عنوان لمبا ہو جاتا ہے، پھر میں بات سمیٹتا ہوں، پھر بات سے بات نکلتی ہے۔ امام بخاری نے کیسے؟ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا لیکن شاید کبھی توجہ نہ کی ہو۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں امام بخاری کے جملہ نقل کرتے ہیں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ میں بصرہ گیا، بغداد گیا، میں شام گیا، میں حجاز گیا، میں فلاں حرمین میں گیا، یہ خود ذکر فرمایا میں کہاں کہاں پہ گیا۔ پھر امام بخاری تفصیل بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ 2 مرتبہ گیا، فلاں جگہ 4 مرتبہ گیا، فلاں جگہ 1 مرتبہ گیا۔ جب حجاز اور کوفہ کی باری آئی نا، امام بخاری فرماتے ہیں وَاقَمْتُ بِالْحِجَازِ 6 أَعْوَامٍ وَلَا أُحْصِي كَمْ دَخَلْتُ إِلَىٰ کوفہ۔ حجاز میں 6 سال تک ٹھہرا اور کوفہ میں کتنی بار گیا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یہ امام بخاری کیوں فرماتے ہیں میں حجاز 6 سال تک ٹھہرا اور کوفہ کتنی بار گیا مجھے، یہ کیوں فرمایا؟ امام بخاری تو بہت ذہین آدمی تھے، کوفہ جانا کیوں یاد نہیں میں کتنی بار گیا؟ آپ دارالعلوم میں رہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں اچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ایسا بتاؤ۔ نعمان۔ دارالعلوم پلندری پڑھتے ہو کتنے سال سے؟ پہلا سال۔ اچھا یہ بتاؤ دارالعلوم کا گیٹ ہے آپ کتنی بار سے گزرے ہو؟ کئی نہیں، کتنی دفعہ؟ دیکھو کہتے ہیں نا کئی دفعہ، امام بخاری بھی کہتے ہیں لا احصی کم دخلت۔ پوچھو بھئی یہاں کتنی عرصہ ٹھہرا؟ کہتا ہے 1 سال۔ دروازے کتنی بار گزرا؟ کہتا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ امام بخاری سے پوچھو حجاز کتنے سال ٹھہرے؟ کہتا تھے 6 أعوام۔ اور کوفہ سے کتنی بار گزرے؟ مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا بخاری مدینے کو مرکز مانتا ہے، منزل مانتا ہے، اور کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ ہم بھی مدینے کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں۔ منزل پہ رہنا عرصہ یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنے کی ترتیب یاد نہیں ہوتی۔ اور بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر یوں سمجھاؤ نا تھوڑا سا، آپ دیکھو عوام کا ذہن کیسے بنتا ہے۔ ہم اپنے مسلک کو آسان انداز میں بیان نہیں کرتے، لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے نام میں پہلا لفظ کیا ہے؟